اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں منافقین کی ساری عادتیں، شرارتیں، چال بازیاں، مکر و فریب اور اہل ایمان کو نیچا دکھانا، ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اور یہ خاص طور پر رکوع جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں منافقین کے لیے اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اسٹریٹجی انہوں نے یہ بنائی کہ، اور یہ اسٹریٹجی انہوں نے کیوں بنائی؟ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی بات تیسرے پارے میں بیان کی ہے قرآن مجید نے، اور اس کا زبان ترجمہ آپ نے سنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، تو قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے۔ دیکھیے، یہاں قرآن مجید نے ان لوگوں کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو لوگ اہل ایمان کو ستا رہے ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کی بات نہیں مانتے، سنتے نہیں، ان کو قرآن مجید نے یہ درجہ دیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا آج قرآن مجید جو ہے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟ ان کی یہود کی ریشہ دوانیاں یا کسی منافقین کی ریشہ دوانیاں، چال بازیاں جو ہیں، قرآن مجید وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے بھی ایسا ہوا کہ ان کے جی میں یہ حسد تھا کہ اگر توریت جو ہے وہ پہلے سے شریعت کی کتاب ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب کیوں، قرآن مجید کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ اور یہ منافق کون ہیں؟ یہ منافق بھی مدینے آ کر پیدا ہوئے ہیں، یہ اہل کتاب تھے، ان کو بڑی مجبوری سے اسلام قبول کرنا پڑا۔ مشرک تو پھر بھی مشرک تھا، اگر کوئی مشرک ایمان لے آئے تو وہ تو ایمان والا ہوا، اور یہ جو اہل کتاب ہیں اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو یہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کے جی میں تو حسد ہوگا۔ قرآن مجید نے اس حسد کو کیسے بیان کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید نے تو ان کے حسد کو ایسا بیان کیا کہ چاہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ 13ویں رکوع کی آیت ہے اور آیت نمبر 109 ہے۔ چاہا بہتوں نے اہل کتاب میں سے کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں،
کیوں؟ حسد من عندی انفسہم، ان کے جی میں حسد تھا۔ حسد وہ بیماری ہے کہ کسی دوسرے کی طرف کوئی خیر کی بات دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو۔ ایک ہوتا ہے رشک، رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھی ہے تو دعا کر رہا ہے کہ تیرے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اللہ دے دے، تو یہ تو رشک اس لیے بھی ہے، اور اس سے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ایک بہانہ ہے۔ لیکن حسد جو ہے وہ کہ تیرے پاس ختم ہو جائے اور میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ حالت ایمان سے کفر میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حسد کی تشریح قرآن نے یہاں کر دی ہے، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق سامنے آ گیا، قرآن سامنے آ گیا، اب ان کے جی میں حسد ہو گیا۔ یہ دوسری کتاب شریعت والی آ گئی، پہلی شریعت کو معزول کیا گیا۔ تو اے مسلمانوں تم اب کیا کرو، تمہاری اسٹریٹجی کیا ہوگی، تمہاری تدبیر کیا ہوگی، تم نے ان کے مقابلے میں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ فاعفو، تم درگزر کرو، معاف کرو، واصفحوا، اور سنی انسنی کرو، خاطر میں نہ لاؤ، نوٹس میں نہ لو، ان کا نوٹس نہ لو۔ یہ چاہے خاکے بناتے رہیں، چاہے توہین رسالت کرتے رہیں، یا جھوٹی ختم نبوت کی باتیں کرتے رہیں، مسلمانوں اگر تم نے ان کا پیچھا کیا تو تم اپنے راستے کو ڈیوائیڈ کر لو گے، اور ان کی یہ مرضی ہے کہ مسلمان ڈیوائیڈ ہوتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ اور قرآن مجید نے کیا خوبصورت رہنمائی دی ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ جب آپ لوگ ایک مقام پر پہنچ جاؤ گے تو اللہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اس پر قادر ہے، اور اللہ اس وقت حالت مفعولی میں ہوگا۔ آپ نے ایک اور بھی آیت پڑھی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ واسطے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی سمت ہے، کوئی نہ کوئی جہد ہے، کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہے، کوئی نہ کوئی ترجیح ہے، وہ اس پر کاربند ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے، اس پر کاربند ہے۔ اور اے مسلمانوں تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو، تمہاری محنت کو اکٹھا کر دے گا، تم سب کو اکٹھا کر دے گا، تمہارا قبلہ ایک ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی کہ جب ان میں ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب واپس آؤ تو شیطانوں کے پاس، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، یہ کہتے پھر تو کیوں ایسا ہوا؟ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر یہ بات کہی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ تیسرے پارے کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور آیت نمبر 72 ہے۔ کہا ان میں سے ایک گروہ نے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ تم صبح کے وقت مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اور شام کے وقت واپس آ جاؤ، اور ایسا پروپیگنڈا کرو کہ یہ جو قرآن سنتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں یہ واپس آ جائیں۔ ہم نے تو کوئی چیز نئی بات دیکھی نہیں ان میں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا اتنا ہی حافظہ کمزور ہے کہ تم ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ذرا سا قرآن سن کے مسلمان ہو گئے ہو۔ وجہ ناری، شام کے وقت واپس آ جاؤ، صبح کے وقت شامل ہو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، انکار، پچھلے پہر انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی یہاں بیان ہو رہی تھی کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ، جو مسلمانوں کے اندر تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی ہے جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور یہاں بھی دیکھیے انا معکم تاکید کے ساتھ بیان ہوا، اور انما نحن مستہزئون یہ بھی تاکید کے ساتھ بیان ہوا، اور جملہ اسمیہ بیان کر گیا، سوائے اس کے نہیں ہم ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب ایسی اسٹریٹجی میں اہل ایمان کو پھر اللہ نے دلاسا دیا، حمایت کا یقین دلایا۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ تو وہاں بھی ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حمایت اور یقین دلایا ہے کہ میں اگر تمہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں تم ان کے مدِ مقابل ہو، وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ اہل ایمان تم کھڑے رہنا، یہ جو بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، یہ میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پھر ان سے کیسا بدلہ لے رہا ہوتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اسی میں اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے 178، اس میں دیکھیے ان لوگوں کے ڈھیل کے حوالے سے غزوہ احد کا مضمون چل رہا تھا، تو کیسی آیت قرآن مجید نے یہاں بیان کی ہے جسے میں اس کو ریفرنس کے طور پر یہاں بیان کر رہا ہوں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ جن لوگوں نے دنیا میں انکار کیا ہوگا، یعنی انکار کے معنی تو ایک تو نان مسلم ہے اور ایک مسلم بھی ہے جو عمل نہیں کرتا لیکن ہے وہ منافق۔ اس دنیا میں وہ اہل ایمان کے ساتھ اس کو مسلمان کہا جائے گا، مسلمانوں کے معاشرے میں رہے گا، لیکن اگلے جہان میں وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ انما نملی لہم خیر، سوائے اس کے نہیں یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم واسطے ان کے خیرن بہتر ہے۔ یہ ہرگز وہ لوگ کافر لوگ گمان نہ کرے کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے اس دنیا میں، اور وہ ڈنڈا پکڑا دیا تاکہ وہ اہل ایمان کو برساتے رہے، ان کے اوپر برساتے رہے اور مزہ لیتے رہیں، تو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ خیر لانفسہم، کہ وہ بہتر ہے واسطے ان کی جانوں کے۔ انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں صرف اور صرف ہم ڈھیل دیتے ہیں واسطے ان کے لیزدادوا اثما، کہ وہ ان کے اندر وہ بڑھتے چلے جائیں گناہ میں، ولہم عذاب مہین، اور واسطے ان کے اہانت آمیز دکھ دینے والا عذاب ہو۔ یاد رکھیے یہ جو اہانت آمیز عذاب ہے اس کی ایک تصویر ہم دیکھ چکے ہیں۔ جن لوگوں کو آخری عمر تک بھی موت نہیں آتی اور وہ خود موت مانگتے رہتے ہیں اور ان کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہوتا ہے وہ سارا اس کے اوپر لگ جاتا ہے، تو اس کو عذاب مہین کہتے ہیں۔ تو اس آیت کا ریفرنس کے طور پر میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے کہ قرآن مجید نے ان کو جو ڈھیل دی ہے اس کے لیے بھی عذاب مہین رکھا، اور یہاں کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اسی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔